کے لیے بجلی کا بل دینا مشکل ہو چکا، لیکن 1,80,000 اس ملک میں اشرافیہ کو افراد کو مفت بجلی مہیا کی جاتی ہے۔ سالانہ 34 کروڑ سے زائد یونٹ، 5.5 ارب روپے کی بجلی وہ مفت مہیا کی جاتی ہے۔ قوم یہ سوال کرتی ہے کہ آخر ان کو کیوں مفت بجلی، مفت پیٹرول، مفت بیرونی دورے، مفت علاج، یہ سہولتیں ان کو کیوں دی جاتی ہیں اور ایک عام آدمی کا خون کیوں نچوڑا جاتا ہے؟ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اس ملک کے اندر پہلے اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا اور کہا گیا کہ ڈالر کو کنٹرول کریں گے، معیشت کے ارسطو کے طور پہ لایا گیا، کبھی حفیظ شیخ کو لایا جاتا ہے، کبھی شوکت ترین کو لایا جاتا ہے، کبھی حفیظ پاشا کو لایا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنا بیگ اٹھا کر ملک سے چلے جاتے ہیں۔ آج ڈالر کی قیمت وہ اس حد تک بڑھ چکی کہ اس ملک کے اندر صنعت کار کے لیے اپنی صنعت چلانا اور امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار کرنے والے کے لیے اپنے کاروبار کو جاری رکھنا ممکن نہیں رہا۔ ڈالر کی قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے مہنگائی کا ہر روز طوفان آ رہا ہے۔ اس وقت ڈالر 350 روپے کی حد کو کراس کر چکا ہے اوپن مارکیٹ کے اندر۔ ایسی صورتحال کے اندر کیسے اس ملک میں کاروبار جاری رہے گا؟ میرے ملک کا 1 کروڑ چھوٹا تاجر وہ اس وقت اپنی دکانوں کے بجلی کے بل نہیں دے پا رہا، وہ چھوٹا صنعت کار وہ اپنی صنعتوں کے بجلی کے بل نہیں دے پا رہا، وہ اپنے گھروں کے کرائے، اپنے بچوں کی تعلیم کے اخراجات، اپنے خاندان کے صحت کے لیے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا۔ یہ حالات اس بات کی طرف جا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اس ملک کے اندر لوگ سول نافرمانی کی طرف چلے جائیں۔ لوگ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر اس کے اوپر کسی نے بھی تھوڑا سا اس کو بھڑکایا تو پھر اس آگ کے شعلوں کو بجھانا ممکن نہیں رہے گا۔ اس لیے ہم وزیر اعظم پاکستان سے، نگران کابینہ سے، یہ جو نگرانی کرنے کے لیے کابینہ آئی ہے اور وزیر اعظم صاحب، ان سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ تو آئے ہیں انتخابات کروانے کے لیے، لیکن آپ کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ آپ مالیاتی امور پر آپ عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ معاہدے کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بجلی بڑھانا، یہ پیٹرول بڑھانا، یہ مہنگائی کا طوفان لانا، اس سلسلے کو بند کریں۔ وزیر اعظم پاکستان فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی کی قیمت، بڑھائی گئی قیمت، اس کو واپس لیا جائے۔ بجلی کے بلوں کے اوپر 13 قسم کے ایکسٹرا ٹیکسز، ان تمام کو واپس لیا جائے۔ بجلی کے بلوں کے اندر کہیں ٹیلی ویژن فیس لی جاتی ہے، کہیں جنرل سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، ایکسٹرا ٹیکس، فردر ٹیکس، سمجھ نہیں آتا کس طرح کے ٹیکس لیے جاتے ہیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں، ایک ایسا ڈرامہ ہے، کہیں پیک آور، کہیں آف پیک آور، کہیں صبح کے یونٹ، کہیں دوپہر کے یونٹ، کہیں 100، 200 اور 300 یونٹوں کے سلیب۔ لوگ اپنا بجلی کا بل کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ ایسے بل ہمارے پاس موجود ہیں کہ 45,000 روپے بجلی کی قیمت ہے، 75,000 روپے اس کے اوپر ٹیکسز ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایف بی آر کا نااہل ادارہ اگر ٹیکسز اکٹھے نہیں کر سکتا تو کیوں اس قوم کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے؟ بجلی کی قیمتوں کے اندر، پیٹرولیم مصنوعات کے اندر ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اس ملک کے مراعات یافتہ طبقے سے، اس ملک کے اندر مافیات سے ٹیکس نہیں لیا جاتا اور اس کا بوجھ ایک عام آدمی پر ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے اب ہم یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تمام لیڈرشپ اس وقت، سیاسی لیڈرشپ، وہ اقتدار کی رسہ کشی کے اندر مصروف ہے۔ قوم کا درد اور غم کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم قوم کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ 29 اگست کو منگل کے دن پوری قوم سڑکوں پر نکلے، پوری قوم چوکوں اور چوراہوں میں آئے، پوری قوم باہر نکل کر یہ ثابت کرے کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم لاشیں نہیں ہیں، ہم خودکشیاں نہیں کریں گے، ہم اقتدار کے ایوانوں میں، شیشے کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ان حکمرانوں کو اب ایسے مراعات نہیں لینے دیں گے۔ اور پھر اگر یہ درست روش پر نہیں آتے تو 2 ستمبر کو ملک گیر شٹر ڈاؤن، پہیہ جام کر کے ہم حکمرانوں کو مجبور کریں گے کہ یہ ظالمانہ فیصلے واپس لیے جائیں۔ پاکستان کا تاجر اس قوم کی قیادت اور رہنمائی کرے گا، اور انشاءاللہ
हम इस पाकिस्तान की सनत व तजारत के मुहाफ़िज़ होने के नाते हम ये समझते हैं कि एक खुशहाल पाकिस्तान, एक खुशहाल ताजर, एक इंडस्ट्री का चलता हुआ पहिया वो इस मुल्क में रोज़गार भी दे सकता है, वो इस मुल्क में बदअमनी का ख़ात्मा भी कर सकता है, वो इस मुल्क के अंदर लोगों के अंदर ज़िंदगियों में सुकून भी ला सकता है। और अगर सनत व तजारत का पहिया नहीं चलेगा तो लोग बेरोज़गार होंगे, माशरे के अंदर बदअमनी बढ़ेगी, चोरी डकैती और लाकानूनीयत बढ़ेगी, लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे। इसलिए हुक्मरानों को होश करनी चाहिए। और मैं इस मौके के ऊपर ये बात भी कहना चाहता हूँ कि हमारा 29 अगस्त का एहतजाज वो भी पुरअमन होगा और हमारी 2 सितंबर की मुल्क गिर पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल ये भी पुरअमन होगी। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील करूँगा कि हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। मुल्क की अमलाक हमारी हैं, हम इन अमलाक की हिफाजत करेंगे।